السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو پوری دنیا کا پالنہار ہے، جس نے زمین کو بچھونا بنایا ہمارے لیے، جس نے ہمارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کمپلیٹ ہے، جو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اور درود و سلام ہو نبی آخر الزماں خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا موضوع ہے اگر اب بھی نہ جاگے تو۔ یہ میں نے موضوع آج اس لیے اس کو سلیکٹ کیا ہے اور اس کا انتخاب اس لیے ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں، ماحول میں، دنیا کی محبت میں ہم سب گرفتار ہیں۔ دار فانی جس کو کہا گیا، یہ دنیا، یہ دار فانی ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا امتحان کا گھر ہے، اور ہم اس کی محبت میں گرفتار ہو کر دار بقا، جو باقی رہنے والا گھر یعنی جو آخرت ہے، اس کو بھول بیٹھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، کھیل اور تماشے کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یقیناً جو آخرت کا گھر ہے ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر یقیناً بہتر ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے، اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ دار الامتحان، یہ دنیا، یہ امتحان اور آزمائش کا گھر ہے، اور جب انسان امتحان گاہ میں بیٹھتا ہے تو کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے یہ ہم سبوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ امتحان گاہ میں انسان ذرا سے بھی غفلت سے کام نہیں لیتا۔ موت تک ہم امتحان گاہ میں ہیں، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی یہ امتحان گاہ ہے، اور اس میں کیسے چلنا ہے؟ چلنا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مطابق، کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور ہم دار الامتحان یعنی دنیا میں اس طریقے سے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ آخرت کو بھول بیٹھے، اور اس دنیا میں اس ڈگر پر اور اس راہ پر اور اس سفر پر چل پڑے ہیں کہ اس چلتے ہوئے راستے پر ہم مسافرین میں سب سے زیادہ کامیاب مسافر سمجھتے ہیں، دنیاوی زندگی میں اتنی مشغول ہو گئے آخرت کو بھول کر کے۔ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی کو حقیقی اور ہمیشہ کی ابدی زندگی سمجھنا یہ سب سے بڑی نادانی ہے ہماری لیے، کیونکہ یہ ایک دن ختم ہو جائے گی یہ زندگی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ
لہ الحکم والیہ ترجعون. ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف باقی رہ جائے گی تو اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بس اللہ کی ذات باقی، وہی ہمیشہ زندہ ہے، قائم ہے. اس لیے ہوش کے ناخن لے کر کے یہ چند دنوں کے مفادات کے چکر میں، چند دنوں کے فائدے کے چکر میں، ہم دنیاوی زندگی کے چکر میں آخرت کو بھول بیٹھے، یہ سب سے بڑی نادانی ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لے کر کے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں. چند سکوں اور چند ٹکوں کی خاطر اپنی ہمیشہ کی جو زندگی، آخرت کی زندگی، اخروی زندگی کو برباد نہ کریں. اور اگر ابھی بھی ہم ہوش کے ناخن نہ لیں تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہمارے لیے ہوگی. اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ الرٹ کر رہے ہیں ہم سبوں کو. اگر ہم اب بھی نہ جاگیں تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی. جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو پھر بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے چاہیے کہ ہم شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاریں، دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ہم کہیں اس پر خود پہلے عمل کریں، پھر لوگوں کو بھی اس کی تلقین کریں. اللہ تعالی ہم سبوں کو ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے، اور قول اور فعل کے اندر برابری پیدا کرے. جو کہیں اس پر پہلے خود عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق دے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنائے، ان کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اگر اب بھی نہ جاگے تو